دیکھیے یہ جو عہدہ ہے صدر پاکستان کا، یہ آئینی عہدہ ہے. یہ عہدہ ہوا یا گورنر کا عہدہ، یہ خالی ایک لمحے کو بھی نہیں رہ سکتے. یہ آئین کی روح ہے. اس عہدے پر کون بیٹھے گا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر جواب کیا ہے؟ یہ آئین چپ ہے. ایسے بہت سے سوالات ہمارے یہاں آئے ہیں بیچ میں. اور اگر آپ ایکسٹینشن چاہیے، آپ اس حکومت کو آگے لے کر جانا تو بھی میری سپورٹ ہے. مطلب بتائیں کیا چاہیے آپ. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے زیادہ بلکہ پریشان کن ہے. صدر جب بھی ملک سے باہر ہوتا ہے تو قائم مقام صدر کا عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس ہوتا ہے. جب وہ بھی ملک سے باہر ہوتا ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس. جب یہ تینوں ملک سے باہر جائیں گے تو کس کے پاس یہ عہدہ ہوگا؟ تو یہ عہدہ اب کس کے پاس ہوگا؟ کیونکہ حج پر جا رہے ہیں تینوں صاحبان حج پر جا رہے ہیں. صدر مملکت عارف علوی بھی، جی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی، اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی. دیکھیے یہ جو عہدہ ہے صدر پاکستان کا، یہ آئینی عہدہ ہے. یہ عہدہ ہوا یا گورنر کا عہدہ، یہ خالی ایک لمحے کو بھی نہیں رہ سکتے. یہ آئین کی روح ہے. یہاں میں آپ کو روکوں گا. اور ایک اور خبر جو کہ آ رہی ہے کہ حکومت قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا سوچ رہی، اس پر بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لمحے کو بھی، یعنی ہوتا نا ایک دن 10 دن نہیں، ایک لمحے کو بھی خالی نہیں رہ سکتا. آئین کی روح یہ ہے، کیونکہ آئینی ریاست کا آئینی سربراہ موجود ہے یا صوبے کا آئینی سربراہ موجود ہے، یہ عہدہ خالی نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہو سکتا ہو گیا. ہاں، خالی ہو گیا. صدر نہیں ہوئے تو پھر ہم نے جو بات کی چیئرمین سینٹ وہ نہیں ہوئے تو اسپیکر. اب اگر یہ تینوں جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہے آئین چپ. ٹھیک ہے، آئین خاموش ہے کہ پھر کون ہوگا. اب یہ بھی عدالت کے پاس جا سکتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لیتا ہوں، کیس چلا نہیں میں دیکھ لیتا ہوں. آپ یہ ذمہ داریاں میں دیکھ لیتا ہوں. آئینی عہدہ پھر چیف جسٹس کے پاس ہی ہونا چاہیے. ایسے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس میں جو کوشش ہو رہی ہے وہ کوشش شاید کامیاب ہو جائے. کوشش کیا ہو رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب نے عارف علوی صاحب سے بھی بات کی ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی بات کی ہے، یعنی وہ درمیان میں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یار آپ صادق سنجرانی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری جو ہے والدہ بیمار ہیں اور ان کے غالباً بھائی کی وفات ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ شدید غمزدہ کیفیت میں وہ چاہ رہی ہیں کہ جائیں. تو یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب صدر صاحب آپ رک جائیں یا اسپیکر صاحب آپ رک جائیں. اب دونوں میں سے ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنا تو بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے تمام اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن صدر صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب سے بھی بات کر کے دیکھیں. اسپیکر صاحب بھی ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے نا، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی یہ عدالت فیصلہ دے سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو لیکن بہرحال اس وقت تک تو یہ عہدہ خالی ہے. اس عہدے پر کون بیٹھے گا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ عدالت اگر ممکنہ طور پر عدالت جائے گا، میرا خیال ہے عدالت جانے سے پہلے کوئی ایک شخصیت جو ہے وہ ملک میں رکنے پر راضی ہو جائے گی اور یا پھر اس بات پہ راضی ہوگی کہ چلیں میں اس برس حج نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تینوں کو سلامت رکھے. ان میں سب سے کم عمر کے جو صاحب ہیں وہ ہیں صادق سنجرانی. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ تو جو اپنے حلیے سے جثے سے لگتے بڑے وہ خاصے کم عمر ہیں، لیکن وہ تو جا رہے ہیں نا. آپ نے جو وجہ بتائی وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو یہ کہہ چکے دونوں کو، جس طرح سے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. صدر صاحب نے کہا اسپیکر صاحب سے بات کریں، پھر کوئی ترمیم کر لیں. نہیں ترمیم تو ہو نہیں سکتی نا، کیونکہ ترمیم کے لیے جو 2/3 چاہیے تو وہ تو نمبر ہی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ شاید مان جائیں، اور جب وہ مان جائیں تو صدر صاحب پہلے سے تیاری کر رہے تھے تو پھر یہ ہو جائے، ورنہ معاملہ جو ہے وہ عجیب سا ہے. پھر جواب کیا ہے؟ یہ آئین چپ ہے. ایسے بہت سے سوالات ہمارے یہاں آئے ہیں بیچ میں کہ جن کے معاملے میں آئین چپ ہے، تو اس معاملے میں بھی آئین چپ ہے. اس کا بھی جواب پھر ہو سکتا ہے کہ صورتحال میں ڈھونڈ لیا جائے. اچھا، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اب اسمبلیاں ہیں نا جو تحلیل کی جائیں تو 4-5 روز پہلے کر دی جائیں.
کیونکہ از خود مدت مکمل ہوئی، از خود تحلیل ہوئی تو پھر 60 دن میں الیکشن. جی مدت مکمل ہونے سے پہلے ایک دن پہلے بھی ہو گیا تو پھر ڈیزالو کی گئیں. جب ڈیزالو کی گئیں تو اس کا مطلب ہے 90 روز میں الیکشن، کیونکہ مدت پوری نہیں تو وقت چاہیے، حالانکہ ایک دن ہے لیکن وقت چاہیے، تو 90 روز میں الیکشن. اس پلان میں راجہ ریاض صاحب جی 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 انہوں نے بھی حکومت کی حمایت کر دی ہے کہ یہ بالکل کر لیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ تو ایسا لطیفہ ہے کہ اس پہ کیا بات کی جائے. لیکن راجہ ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت تحلیل پر بھی میری سپورٹ ہے آپ کو، اور اگر آپ ایکسٹینشن چاہیے آپ اس حکومت کو آگے لے کر جانا تو بھی میری سپورٹ ہے. مطلب بتائیں کیا چاہیے آپ. تو راجہ ریاض صاحب تو یہ فرما چکے ہیں. تو وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا، وہ پتہ نہیں کون سی پوزیشن کے لیڈر ہیں. بہرحال راجہ صاحب اس وقت تو سوری میں یہ الفاظ استعمال کروں لیکن راجہ صاحب جو ہیں وہ ٹیکا ہیں، کلنک کا ٹیکا ہے اس وقت سیاست کے ماتھے پر. جس طرح کی وہ سیاست کر رہے ہیں، جھومر نہیں ہے، نہیں وہ کچومر ہیں اس وقت، سیریسلی اتنا بھاری برگم کچومر. لیکن بہرحال کچومر ہیں وہ، جھومر عمر نہیں ہے. تو اس پہ شاید توہین پارلیمنٹ لگ جائے ہم پہ. لیکن راجہ صاحب جو ہیں وہ انہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب کیسے کر کیا رہے ہیں. نون لیگ کا ٹکٹ چاہیے، پیپلز پارٹی چھوڑنے پر افسوس ہے، اور وہ اس وقت قائد حزب اختلاف بھی ہیں. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ پلان اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جب وہ آئیں گے تو تھوڑا سا مہم کے لیے وقت ہو، کیونکہ ستمبر میں جب چلے جائیں گے بندیال صاحب اور عارف علوی صاحب بھی نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا تب تک عارف علوی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے. نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ مدت مکمل ہو جائے گی تو پھر چیئرمین سینٹ کی مدت باقی، چیئرمین سینٹ صاحب آ جائیں گے تو یہ تو ہو جائے گا. چیئرمین سینٹ صاحب آ جائیں گے. چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں آپ دیکھیے کہ ان کے معاملے پر بڑا جھگڑا تھا. پہلے کہتے تھے کہ یہ آیا ہے پی ٹی آئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کا منہ میٹھا کرایا تھا. ٹھیک ہے، وہ لے کر آئے تھے، آزاد تھا لیکن زرداری صاحب کی مرضی کا تھا، یا زرداری صاحب جب لے کر آئے تھے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا تھا. اب ان کو ہٹا دیا جائے، یہ بڑی بحث ہوئی کہ اکیلے آدمی انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ان کے ہٹانے پر سب خاموش ہے نا. نہیں تو ووٹنگ بھی ہوئی تھی نا ایک بار. ہاں تو ان کے ہٹانے پر سب خاموش ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو صدر پاکستان کے عہدے پر ہوں گے تو یہ اور زیادہ قابل قبول ہوں گے. مقبولیت زیرو، قبولیت مکمل. سب کو قابل قبول ہو. پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو اس پر تو راجہ ریاض والی ہے نا اسمبلی میں، تو ان کو بھی قابل قبول ہوں گے، ان کے لیے بہترین ہوں گے. اور یہ جب عہدہ خالی ہوگا صدر پاکستان کا، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ترمیم اس کے؟ ترمیم تو دیکھیے نا، اگر یہ آئینی عہدہ ہے، آئین میں آرڈیننس کیا کریں گے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ عہدہ جو ہے وہ یہ حل ہونا چاہیے. ویسے اس کو بالکل حل ہونا چاہیے. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت یہ معاملہ بھی حل طلب ہے اور اس کا بھی حل نکلنا چاہیے، اور ونس اینڈ فار آل اس کا بھی ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے.